السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو میرا عنوان ہے، جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں کون کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے، یا اسی طریقے سے نماز کے اندر جو ہے فرض نماز کے اندر کون کون سی صورتیں جو ہے خاص طور سے جمعہ کے دن جو ہے پڑھنی چاہیے، اور خاص طور سے جو لوگ امامت کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ویڈیو ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ جو لوگ مسجد کے امام ہیں ان کے پاس بھی یہ ویڈیو کو بھیجیں اور ان کو بتائیں کہ خاص طور سے امامت میں جو ہے جمعہ کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جمعہ کے فرض نمازوں میں مغرب میں یا عشاء میں یا اسی طریقے سے فجر وغیرہ میں کون سی صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ تو بہرحال یہ ویڈیو میرا بہت اہم ہے، اس لیے آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جمعہ کی رات میں اور جمعہ کے دن میں کون کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے اور اس کی کیا فضیلتیں ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے مغرب کی نماز سے شروع کرتے ہیں۔ تو مغرب کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ تو لہٰذا جو لوگ اکیلے جیسے جماعت چھوٹ گئی تو پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسرے میں قل ھو اللہ احد۔ اسی طریقے سے ماں بہن مستورات جو گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں تو ان کے لیے بھی مسنون سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسرے میں قل ھو اللہ احد پڑھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے عشاء کی نماز کے اندر جو ہے اگر یہ دونوں صورت یاد ہو، سورۃ جمعہ یاد ہو تو سورۃ جمعہ پڑھیں، اور اس کے بعد ایک صورت ہے سورۃ منافقون۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی عشاء کے فرض نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ جمعہ اور سورۃ منافقون پڑھتے تھے۔ لہذا اب جن کو یہ صورتیں یاد نہیں، نماز میں تو پڑھ نہیں سکتے ہیں، تو لہذا جمعہ کی رات میں یا جمعہ کی رات میں اور یہ دونوں صورتیں سورۃ جمعہ اور سورۃ منافقون پڑھ لے تو انشاءاللہ کسی نہ کسی درجے میں فضیلت آپ کو مل جائے گی۔ اسی طریقے سے مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر کے جمعہ کے دن مغرب کی اذان سے پہلے تک کے اس کا وقت رہتا ہے کہ آپ کو اب اختیار ہے جو صورتیں میں بتا رہا ہوں۔ آپ جمعرات کے دن مغرب کی جب اذان ہو جائے تو وہ مغرب کی اذان ہوگی، تو لہٰذا جمعہ کی مغرب سے لے کر کے اور عصر کے بعد سے لے کر کے سنیچر کی جو مغرب کی اذان ہوگی اس سے پہلے یہ سب صورتیں پڑھ سکتے ہیں، یعنی 24 گھنٹے کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ تو لہذا سورۃ دخان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 حدیثیں ہیں۔ سورۃ دخان جو 25ویں پارے میں ہے، 25ویں پارے میں سورۃ دخان ہے، 3 رکوع ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، پڑھنا بہت آسان ہے، ایک مرتبہ پڑھ لے تو انشاءاللہ 4 فضیلتیں حاصل ہوگی۔ نمبر 1، پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ دخان پڑھی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کے لیے لگا دیں گے۔ 70,000 فرشتے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے متعین کر دیں گے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ دوسری فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن میں یا جمعہ کی رات میں سورۃ دخان پڑھی اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایک تو حدیث ہے 70,000 مغفرت کی دعا کرتا ہے، دوسری حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تیسری حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ اور چوتھی حدیث یہ ہے سورۃ دخان پڑھنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کی ایک حور سے اللہ تبارک و تعالی اس کا نکاح فرما دیتے ہیں، یعنی ایک حور سے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے متعین کر دیتے ہیں جنت میں سورۃ دخان پڑھنے والے کے لیے۔ اب اسی طریقے سے سورۃ جمعہ اور سورۃ صافات، سورۃ یاسین اور سورۃ صافات، سورۃ یاسین اور سورۃ صافات، سورۃ یاسین کے بعد جو صورت ہے وہ سورۃ صافات ہے، 23ویں پارے کے اندر ہے، دونوں میں 5 رکوع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں سورۃ صافات اور اسی طریقے سے سورۃ یاسین جس نے تلاوت کر لی، اللہ تبارک و تعالی ان دونوں صورت کو پڑھ لینے کے بعد جو دعا مانگی جائے گی اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ یا اسی طریقے سے الگ سے صرف سورۃ یاسین اگر کوئی پڑھ لے تو اس کی بھی فضیلت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا ایک مرتبہ رات میں بھی سورۃ یاسین کی تلاوت کر لی جائے یا دن میں، یا دونوں صورت ملا کر کے ایک ساتھ تلاوت کر لی جائے، دونوں اختیار ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعہ کی فجر میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ جو 21ویں پارے میں ہے، اور دوسری رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
دوسری رکعت میں سورہ دہر جو 29ویں پارے کے اندر ہے دونوں صورت کی تلاوت کرتے تھے۔ لہٰذا جو لوگ امامت کرتے ہیں عموماً عام لوگوں کو تو یہ صورت یاد نہیں ہوتی ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود امامت فرماتے تھے، تو لہذا جو لوگ امام ہیں تو ان لوگوں کو بھی اس کا اہتمام کرنی چاہیے کہ الف لام میم سجدہ، اور اسی طریقے سے سورہ دہر پہلی دوسری رکعت کے اندر جو ہے پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ اور دوسری میں جو ہے سورہ دہر کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جو غیر حافظ ہے تو ان کو یاد کرنی چاہیے، جو حافظ ہے تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں سورہ کہف کی تلاوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرماتے تھے۔ سورہ کہف کی تاکید اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، سورہ کہف کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اس میں سے خاص فضیلت یہ ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ لہذا جو شخص جو ہے جمعہ کے دن میں یا جمعہ کی رات میں سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، پورے ہفتے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ ایمان کی حفاظت ہو جانا یہ بہت بڑی دولت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ایمان کے اللہ حفاظت فرماتے ہیں، اور اس سے جو ہے یعنی یہ سورت پڑھنے سے دل منور رہتا ہے، دل روشن رہتا ہے، یعنی دل کے اندر جو ہے نورانیت پیدا ہوتی ہے، دل کے اندر جو ہے نور پیدا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی کو نیک کام کرنے کی توفیق ملتی ہے اور گناہوں سے آدمی کو وحشت ہوتی ہے، یعنی نیک کام اس کے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے اور گناہوں سے بچنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لہذا اس لیے جو ہے سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے، کل قیامت کے دن جب اندھیرا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تاریک میں اور اس اندھیرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کہف کو نور کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے پیش کر دیں گے۔ تو لہذا سورہ کہف کی بھی تلاوت جو ہے بہت ضروری ہے جمعہ کے دن میں یا جمعہ کی رات میں۔ آپ کو اختیار ہے کہ خاص طور سے جو ہے جمعہ کے دن میں یا جمعہ کی رات میں سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، چونکہ آدھا پارہ ہے، اگر کسی وجہ سے اگر آپ کو وقت نہ ملے تو لہٰذا آپ کو اختیار یہ ہے کہ کم سے کم آخری رکوع جو ہے وہ تلاوت کر لے، یا شروع کے جو ہے چند یا کم سے کم 10 آیتیں تلاوت کر لے، تو انشاءاللہ کسی نہ کسی درجے میں اس کی فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد، یا اسی طریقے سے عورتیں جو گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں ان کو ظہر کی نماز پڑھنی ہے، تو جمعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے ہیں۔ دونوں سورت جو ہے تقریباً کچھ سورت جو ہے اور چھوٹی صورتوں کے بنسبت جو ہے یہ سورت کچھ لمبی ہے، تو بہت سارے لوگ جہاں جمعہ کی نماز میں کہیں اکثر امام اگر نے سبح اسم ربک الاعلی اور اسی طریقے سے هل اتاک حدیث الغاشیہ اگر امام نے پڑھ دیا تو بہت سارے لوگ سوچتے ہیں امام صاحب جمعہ کے دن بہت لمبی قرات کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر شاید ہی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی قرات سبح اسم ربک الاعلی اور اسی طریقے سے سورہ هل اتاک حدیث الغاشیہ کے علاوہ کوئی سورت کی تلاوت کی ہو، جیسے سورہ جمعہ اور سورہ منافقون وغیرہ کی بھی تلاوت ثابت ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں صورتیں جو ہیں خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، لہذا چونکہ جمعہ کے دن مردوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنی ہے تو ان کو جو ہے مسجد میں پڑھنی ہے، اور اسی طریقے سے مستورات گھر میں نماز پڑھی ہے، صورت اگر یاد ہے تو ظہر میں اگر پڑھ لیتی ہے تو انشاءاللہ کسی نہ کسی درجے میں ثواب ملے گا، لیکن یہ حدیث سے ثابت نہیں کہ ظہر کی نماز میں عورتیں پڑھیں۔ میں بتا رہا ہوں کہ اگر پڑھ لے تو انشاءاللہ کسی نہ کسی درجے میں تو ثواب ملے گا ہی۔ تو لہذا اور خاص طور سے میں ایک آخری میں یہ بتا رہا ہوں، جمعہ کی جب نماز آپ پڑھ چکے ہیں یا ظہر کی نماز عورتیں پڑھ چکی ہیں تو پوری نماز سے فارغ جب ہو جائے تو 4 صورتوں کی تلاوت کرنی ہے، 3 صورتوں کی تلاوت کرنی ہے، اور 7 مرتبہ قل هو اللہ احد، 7 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور 7 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، یعنی آخری کی تینوں صورتیں جو ہے وہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت یہ بیان کی کہ جو شخص جو ہے جمعہ کے دن جو ہے جمعہ کی نماز کے بعد یہ تینوں صورتوں کی تلاوت کر لے، اللہ تبارک و تعالی پورے ہفتے جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرمائیں گے، پورے ہفتے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے، یعنی جان مال آل اولاد سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو لہذا جمعہ کے دن خاص طور سے جو ہے
ان تینوں صورتوں کی جمعہ کے بعد اس کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی برائی سے اور ہر طرح کے حوادثات سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اور اسی طریقے سے ان کے بال بچوں کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ لہذا یہ سب چند صورتیں جو تھیں خاص طور سے میں نے بتایا، اس کا اہتمام کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان صورتوں کی جمعہ کے دن خاص طور سے تلاوت کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین و ثم آمین۔